السلام علیکم دوستو، آج ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اونٹنی قصوہ کا ذکر کریں گے کہ قصوہ کو کس قدر سرکار سے محبت تھی اور سرکار بھی کس قدر اپنی اونٹنی سے محبت فرماتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام القصوہ تھا۔ قصوہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو مالک کے نزدیک انتہائی محبوب ہو اور اس محبت کی وجہ سے اس کا مالک اسے کام اور بوجھ ڈھونے سے آزاد کر دے اور دوسری اونٹنیوں کی طرح اسے چرنے کے لیے چراگاہ نہ بھیجے۔ قصوہ اس اونٹنی کو بھی کہتے ہیں جس کے کان یا ناک یا ہونٹ کا کوئی حصہ کٹا ہوا ہو، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ ان عیب سے پاک تھی۔ قصوہ نامی مبارک اونٹنی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی۔ اس محبت کی وجہ یہ تھی کہ قصوہ اونٹنی نہایت فرمانبردار اور شریف الطبع تھی۔ اسلامی تاریخ میں قصوہ اونٹنی کا بہت بڑا مقام ہے۔ قصوہ اونٹنی کی رنگت سرخی مائل تھی۔ جب قصوہ 4 سال کی ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 800 درہم کے عوض خرید لیا۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ ہجرت کی اجازت دی تو اکثر صحابہ کرام ہجرت کر گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت سے یہ کہہ کر روکے رکھا کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کسی ساتھی کا انتظام کر دے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی تیاری شروع کر دی اور 2 تیز رفتار اور طاقتور اونٹنیاں خرید لیں۔ ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک قصوہ تھی۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ہجرت کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر نے غار میں قیام فرمایا۔ 3 دن کے بعد جب روانگی کا وقت آیا تو صدیق اکبر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے اونٹنی پیش کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 اونٹنیوں میں سے کوئی ایک پسند فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو اونٹنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فروخت کی اس کا نام قصوہ رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا کی، پھر اس پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ سفر ہجرت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹنی خریدنے میں حکمت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس مبارک اور تاریخی سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان و مال سے ہجرت فرمائیں۔ قصوہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک کا وہ سفر عظیم طے کیا جسے اسلامی تاریخ میں ہجرت کہا جاتا ہے۔ اس سفر کے بعد قصوہ اونٹنی کو شرف و رفعت کی کئی منزلیں ملیں۔ مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا رخ کیا، جہاں پہنچنے پر مدینہ منورہ کے بچوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس مبارک سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ پر سوار تھے۔ انصار اگرچہ دولت مند نہ تھے، لیکن ہر ایک کی یہی آرزو تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں قیام فرمائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس مکان یا محلے سے گزرتے وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ تعداد و سامان اور ہتھیار و حفاظت فرش راہ ہیں، تشریف لائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمول ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قصوہ اونٹنی توفیق الہی سے چل رہی ہے، اس کی راہ چھوڑ دو، اسے جہاں حکم ہوگا وہیں بیٹھ جائے گی۔ نیز اونٹنی کے بیٹھنے کے مقام پر ہی مسجد نبوی کی تعمیر ہوگی اور وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمائیں گے۔ یہ سن کر سب قصوہ کی راہ سے ہٹ گئے اور حیرت و استعجاب سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتے رہے۔ قصوہ چلتی رہی یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچ کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی شریف ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترے۔ قصوہ دوبارہ اٹھی، تھوڑی دور گئی، مڑ کر دیکھنے کے بعد دوبارہ اسی مقام پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لے آئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال والوں یعنی بنی نجار کا محلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ننہال میں قیام فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی کرنا چاہتا تھا۔ اب بنو نجار کے لوگوں نے میزبانی کا شرف حاصل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے لپک کر قصوہ سے کجاوا اٹھا لیا اور آپ اپنے گھر لے گئے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔
चुनांचे हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कस्बा इस कदर महबूब थी कि उसे दीगर ऊँटनियों की तरह खूंटे से बांध कर नहीं रखा जाता था, बल्कि उसे खुला छोड़ा जाता था। कस्बा का दायमी मस्कन जन्नतुल बकी के करीब एक चरागाह थी। कस्बा वहाँ कुर्ब जवार की झाड़ियों से चढ़ती थी। कस्बा को ऊँटों के दौड़ के मुकाबलों में भी कभी कभार शरीक कराया जाता था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, जब कभी कस्बा को ऊँटों के मुकाबले में शरीक करवाया गया तो कस्बा दौड़ में हमेशा बाजी ले गई। हज़रत सईद बिन मुसय्यब कहते हैं कि एक मरतबा दौड़ के मुकाबले में कस्बा पीछे रह गई और दूसरी ऊँटनी उस पर सबकत ले गई। इस पर मुसलमानों को अफसोस हुआ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की चीज़ों में जिस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा बुलंद मकाम देने लगते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर उसके मकाम को गिराता है। कस्बा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 11 साल तक रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी विसाल जहाँ तमाम सहाबे कराम के लिए अजीम सदमा था, वहाँ कस्बा के लिए भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल किसी बड़ी मुसीबत से कम ना था। कस्बा को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई बर्दाश्त ना हो सकी। शिद्दत गम की वजह से खुद अपना बोझ उठाने के काबिल ना रही। कस्बा ने खाना पीना तर्क कर दिया। आंखों से मुसलसल आंसू बहते रहते थे। यहाँ तक सहाबा कराम ने उस पर रहम खाते हुए उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कस्बा पर कोई सवार न हुआ। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत का 1 साल भी पूरा ना हुआ कि कस्बा भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। शेख अब्दुल मुक़द्दस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब सीना, अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल मुबारका के बाद हिजर फ़िराक की कैफियत का तज़किरा करते हुए लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी कस्बा ने मरते दम तक कुछ खाया और कुछ न पिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के बाद जो अजीब कैफियत रूनुमा हुई उनमें से एक ये भी थी कि जिस दराज गोश पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी फरमाते थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिराक में इतना गमगीन हुआ कि उसने एक कुएं में छलांग लगा दी, अपनी जान आफरी के हवाले कर दी। ये पूरी दास्तान, पूरा किस्सा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ऊँटनी कस्बा का था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।